حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ چونکہ دل کو زنگ لگنے والی مثال نہ عموماً سمجھ نہیں آنی تھی کہ دل کو کیسے زنگ لگتا ہے، تو سونے نے وہ حصی مثال دی جو ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ بہترین معلم اور استاد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کی عقلوں کے مطابق کلام کرتا ہے، اور کائنات کی بہترین ہستی تو آقا کریم علیہ السلام ہی ہے۔ اسی لیے سرکار کو کلام کرنے کا انداز پتہ ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے کہ لوہا بڑی مضبوط چیز ہے، لیکن جب اسے پانی لگ جائے تو اسے زنگ لگتا ہے تو پھر یہ لوہا مضبوط نہیں رہتا، یہ مٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑ کر بندہ اسے مسل سکتا ہے، اب اس کی مضبوطی نہیں، وہ تباہ و برباد ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اسی طرح جب دل کو زنگ لگے تو پھر گویا انسان نہیں رہتا، گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نہیں آتا، پھر وہ قتل و غارت گری میں آگے نکل جاتا ہے، پھر اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، عرض کیا رسول اللہ دل کو زنگ لگ جائے تو پھر کرے کیا، اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو حکیموں کے حکیم ہیں، طبیبوں کے طبیب ہیں، جب دل کی بیماری بتائی ہے تو علاج بھی ارشاد فرمائے نا، پھر علاج بھی ہے آپ کے پاس۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اس کے 3 علاج ہیں۔ پہلا علاج یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے ہاں تو موت کا ذکر ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں چھڈو جی کوئی اور گل کرو، ایک ہی مرن مراد دیا گلا کر رہے ہو، نہ جی نہ کوئی اور بات کریں۔ موت کو یاد کرنا چاہیے، اس سے امیدیں کم ہوتی ہیں اور انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یار مر جانا، کوئی نیک کام کر رہی ہے، کیا میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، مسلسل میری دن رات جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، میں اللہ رسول کے لیے بھی کبھی اتنا ٹائم دیتا ہوں، کبھی مسجد میں بھی اتنا بیٹھتا ہوں، کبھی قرآن کو بھی اتنا ٹائم دیا، پھر ذہن میں خیال آتے ہیں اور امیدیں کم ہوتی ہیں، وگرنہ انسان بیٹھ کر امیدوں کے محلات بناتا رہتا ہے۔ کمیٹی ڈالی ہے، اس طرح کروں گا، نکلے گی تو پھر یہ کر لوں گا، اس سے آگے یہ کر لوں گا، اس سے آگے وہ کر لوں گا، پتہ نہیں کتنے بڑے محل بنا لیتا ہے۔ اگر وہ موت کو یاد کرے نا تو فرمایا اس کا دل جو ہے نا، جو زنگ آلود ہے، جو بیمار ہے، پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک علاج یہ ہے، اور فرمایا دوسرا علاج یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی تلاوت کرے، یعنی تلاوت قرآن کو اپنے معمول کے اندر شامل کرے، اور تیسرا علاج یہ ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھے، اللہ تمہارے مردوں دلوں کو زندہ فرمانا شروع کرے، دل زندہ ہو جائے گا، دل آباد ہو جائے گا۔ یار اور کیا چاہیے؟ یقین مانے دل ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات میں ہے۔ یہ سب سے بہترین کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو شیطان اس وقت معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا شیطان، عزازیل اس کا نام ہے۔ فرشتوں نے ریکویسٹ کی کہ استاد صاحب کیوں نہ جا کر وہ اللہ کا جو خلیفہ ہے، جو جان نشین بنایا جانا ہے، اس کو جا کر دیکھیں، اس کی زیارت کریں۔ شیطان چاہتا تو نہیں تھا، لیکن جب اسٹوڈنٹوں نے ریکویسٹ کی تو کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ بقیہ فرشتوں کے ساتھ آیا، آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار ہوا تھا نا، اس کو دیکھنا شروع کیا، پاؤں سے دیکھا، کہا نہیں خالی یا فارغ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ پنڈلیاں دیکھی، کہا فارغ ہے، گھٹنے، ٹانگیں، پیٹ، کہتا نا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ فارغ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ اشرف المخلوق نہیں ہو سکتا۔
سینے پر آیا نا، رک گیا، دل میں دیکھنا شروع کیا، دل دیکھا تو رک گیا، خاموش ہو گیا، بولا ہی کچھ نہ۔ تو شاگردوں نے، اسٹوڈنٹوں نے کہا استاد جی بولتے کیوں نہیں، ہم تو بولے بتائیں کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے کیا۔ اگر انسان خلافت کا حقدار ہے، اگر انسان اللہ کا قرب پا سکتا ہے تو وہ اس دل کی وجہ سے پا سکتا ہے، یہی اس کے اندر سب سے بہترین چیز ہے۔ اور ہمارے ہاں دل کی بہتری کے لیے کوئی معاملہ کیا ہی نہیں جاتا، کوئی توجہ کی نہیں جاتی کہ دل کو کیسے آباد کرنا ہے، اس کے اندر اللہ کا نور کیسے داخل ہوگا، اس میں عبادت کی چاشنی کیسے داخل ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ذہن۔ تو سرکار نے طریقہ کار بتا دیا، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، پھر تلاوت قرآن کرنی ہے، اور سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے تو دل آباد ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دل آباد ہوئے نا، آج ہم ان کو داتا صاحب کہتے ہیں، فرید الدین گنجے شکر کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے دل آباد ہوئے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، یہ آباد دل والے لوگ۔ اور مردہ دل والے تو بڑے سارے چلے گئے، پتہ ہی نہیں کتنے آئے کتنے گئے، ہسٹریاں ختم، نام ختم، قبریں ختم۔ جن کے دل زندہ ہے، 1000 سال ہونے کے قریب ہیں، آج بھی گویا کہ وہ زندہ ہی ہے۔ داتا صاحب 1000 سال ہونے کا قریب ہے یار، آج چلے جائیں، کیا ہے وہاں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی لنگر بانٹ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ اور جن کے مردہ دل تھے، ہمارے اپنے ہی آباء و اجداد دیکھ لیں، پردادا لکڑ دادا چلے گئے پیچھے، پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ داتا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے ویسے، اور نہ ہی داتا صاحب کی کوئی سٹیل مل تھی، بہت بڑے جناب کاروباری آدمی کے نام زندہ رہے کاروبار کی وجہ سے، یا ہماری رشتہ داری تھی، رشتہ داری کی بنا پر نام یاد رکھ رہے ہیں، نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے دل کو آباد کیا، پھر اللہ نے ان کے ذکر کو آباد فرما دیا ہے۔ تو کوشش کریں دل کی آبادی کی طرف آئیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنے دل کے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک تلاوت قرآن، جیسے میں نے عرض کیا، تو تلاوت قرآن جو ہے یہ مردہ دلوں کو جلا دیتی ہے، انسان کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ قرآن دیتا ہے۔ یقین مانیں، قرآن ایسی نور ہدایت والی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب کچھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ والی آیت جب نازل ہوئی نا، تو میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ قرآن شفا دیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا، یار اب بھی شک ہے تمہیں؟ قرآن میں آ گیا ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے مومنوں کو، اب بھی شک ہے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ شک نہیں، تصدیق کر رہا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے ظاہری بیماری اور ایک ہوتی ہے باطنی بیماری۔ باطنی بیماری ہے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جو انسان کو چین نہیں لینے دیتے، انسان کی زندگی میں بے سکونی، اضطراب پیدا کر کے رکھتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے ظاہری بیماری، بخار ہے، سر درد ہے، جس طرح ظاہری بیماری بڑی ساری ہیں، دل کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ سارے ظاہری معاملات ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ باطنی بیماریوں سے شفا دیتا ہے یا ظاہری بیماریوں سے؟ اللہ کے سونے محبوب مسکرائے فرمایا، عبداللہ تم تلاوت قرآن کرو، اللہ تمہیں ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ فرمایا سورۃ الفاتحہ، حدیث پاک ہے، سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ اور یہ کہہ رہے ہیں سرکار کہ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھو اور پھر اپنے بیمار کو دم کرو، اس میں اللہ نے شفا کی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ قرآن ظاہری بیماریاں اور باطنی بیماریاں دونوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، زندگی بڑی پرسکون ہو،
اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کا معمول لے کر آئیں۔ یقین مانے میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ماحول دیکھا ہے، جو میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے ہیں وہ میرے ساتھ ایگری ہوں گے اس بات پر کہ ہم نے یہ ماحول دیکھا ہوا ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے تلاوت قرآن کی جاتی تھی۔ گھر میں مائیں تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، بچوں کو اٹھاتی، بیٹا اٹھو جلدی کرو مسجد جاؤ، قاری صاحب انتظار کر رہے ہیں وہاں جا کر سپارہ پڑھو۔ اور والد صاحب بھی مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن، سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت ہوتا تھا۔ یقین مانے اس وقت پیسہ نہیں اتنا عام تھا، فیسیلیٹیٹ نہیں تھے ہم اتنے زیادہ، نعمتیں نہیں تھی، فراوانیاں نہیں تھیں، لیکن یقین مانے زندگی بڑی پرسکون اور بڑی حسین تھی۔ آج سارا کچھ ہے، پیسے کی فراوانی ہے، نعمتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تلاوت قرآن نہیں تو زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بھاگ لیں جتنا بھاگنا ہے، لگا لیں دوڑ جتنی لگانی ہے، لوگ جناب سکون کے لیے یہاں سے ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہیں، یار ہم مری جا رہے ہیں، وہاں سیر کرنے جا رہے ہیں، وہاں سیر کرنے جا رہے ہیں، یار بڑی جھنجھلٹیں آ گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ سکون ملے، ہم زندگی کا کچھ سکون لینا چاہتے ہیں، کوئی ذہنی سکون، اطمینانی جو ہے کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ عارضی ہے، یہ کیا ہے؟ عارضی، 2 دن رہے ہوگے پھر دوبارہ ادھر ہی آنا ہے، کہاں جانا ہے تم نے؟ ٹمپریری ہے، 2-4 دن کے بعد پھر یہیں آنا ہے، پوری زندگی یہیں گزارنی ہے، یہیں سارا معاملہ ہے آپ کا۔ آپ کو ہمیشہ پرسکون رہنے کا نسخہ نہ بتا دوں، چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ چاہتے ہیں نا؟ تو وہ سونے محبوب نے فرمایا تلاوت قرآن کو تم اپنا معمول بنا لو، اللہ تمہیں سکون عطا فرما دے گا، رحمت اتتی۔ ہمارے ہاں تو بولا جاتا ہے ہمارے گھر پتہ نہیں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا جادو، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، پہلے بڑی برکت تھی اب بے برکتی ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے جی، اتفاق نہیں ہے جی۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں تلاوت قرآن کرتے ہیں صبح اٹھ کر؟ نہیں جی اٹھتے ہی کتنے ہیں، فجر دی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، 12 بجے اٹھ کے کامتے چلے جاتے ہیں، رات میں لیٹ سوئی دا صبح اکھ نہیں کھلتی۔ بھائی خود ہی تم نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے بے سکونی آتی ہے، جتنے مرضی تعویذ لے لو اور پیروں فقیروں کو جتنے مرضی پیسے دے دو، جو مرضی کروا لو، جب تک تم اپنا انداز زندگی نہیں بدلو گے نا، جب تک قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں لے کر آؤ گے، قرآن کو اپنی نصاب زندگی میں شامل نہیں کرو گے، تمہیں سکون نہیں آ سکتا چاہے جو مرضی کر لو۔ یقین مانے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کے پاس تلاوت قرآن کا معمول ہوگا نا، آپ پرسکون زندگی گزارنے والے ہوں گے، پرسکون زندگی گزارنے والے۔ اور ہمارے اسلاف کو دیکھا جائے تو یقین مانے ان کی تلاوت قرآن کی تو کیا ہی بات ہے۔ امام اعظم جیسی شخصیت آپ کے بارے میں ملتا ہے، یہ رمضان المبارک کے اندر بالخصوص ایک قرآن پاک صبح ختم فرماتے تھے اور ایک رات کو ختم فرماتے تھے۔ کہنا ہی آسان ہے، اتنے ایک سپارہ نہیں پڑھیا جاتا، اتنے یاسین شریف ہی پڑھی ہوتی ہے، دیکھ یاسین شریف پورا سپارہ نہیں ہے، مطلب ایک پاؤ سمجھ لیں، یعنی سپارے کا چوتھا حصہ ہے، اس کو پکڑ کے ہمیں نیند آ جاتی ہے، کئی مرتبہ گر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایک پاؤ سپارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور صبح کے وقت بھی ایک قرآن پاک پڑھنا، رات کے وقت بھی ایک قرآن پاک پڑھنا، یہ ان کا شوق تھا، ان کا ذوق تھا، ان کی قرآن سے محبت تھی۔ ہماری پتہ محبت کس سے ہے؟ موبائل سے ہے نا، موبائل سے محبت، سانو ساری رات موبائل دے دو سانو نیندر نہیں ہوتی، ساری رات لگے رہاں گے، تو عشاء تو بعد 10 منٹ بھی قرآن پاک پڑھ لیا تو جناب تسی 9 بجے ہی سو جانا، جڑے کہتے ہیں نا میرے رات 2 بجے نیندر نہیں ہوتی،
میں 2 بجے سوتا ہوں، 2:30 بجے سوتا ہوں، عشاء کے بعد 10 منٹ قرآن پاک پڑھ کے مجھے بتائے ذرا، فوراً نیند آ جائے گی، وہ مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، بڑی نیند آ گئی ہے یار۔ ہم رحمان کے بندے نہیں، ہم شیطان کے بندے بنتے جا رہے ہیں۔ موبائل پکڑ لیں گھنٹوں، ہم دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے گھنٹوں قائل ہیں، آؤ یار مل بیٹھتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی وقت گزارتے ہیں، آ جاؤ یار۔ یار مسلمان کے پاس تو وقت ہوتا ہی نہیں گزارنے کے لیے، اس کا تو معمول ہونا چاہیے، جدول ہونا چاہیے۔ یار آج میں نے اتنے قرآن پاک تلاوت کرنی، آپ کو پتہ ہے نا قرآن پاک کے اندر 7 منزل ہے، یہ 7 منزلیں بنی ہیں، نیچے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا 7 منزل، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ کیا مطلب ہے منزل کا؟ کہ 7 دن ہفتے میں ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ قرآن پاک ختم کیا جائے، روزانہ کی 1 منزل پڑھی جائے۔ مجھے تو عرصہ ہی بیت گیا یار، پہلے رمضان میں ختم کرتا تھا، اب تو رمضان میں بھی قرآن پاک ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے کلام سے دور ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندہ مومن کو کھڑا کرے گا، مسلمان کو، فرمائے گا کھڑا ہو جا، تو نے مجھ سے زیادہ اہمیت اپنے دوست کو دی۔ بندہ کہے گا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے دوست کو زیادہ اہمیت دوں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا دیکھ نا، تیرے پاس تیرے دوست کا میسج آیا تو تو نے بڑی محبت کے ساتھ پڑھا، اگر راستے میں چل رہا ہوتا تو سائڈ پر ہو جاتا تھا کہ میں اس کا میسج پڑھ لوں، اور سننے میں اگر شور شرابہ ہوتا تھا تو دوبارہ سنتا تھا کہ کہیں سننے میں کوتاہی نہ ہو جائے، دوبارہ سنتا۔ لیکن میرا قرآن تیرے پاس آیا تو تو نے 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھا، تو اب بتا تیری نظر میں وقت کس کی تھی، اپنے دوست کی یا میرے قرآن کی؟ تو ایسا ہے، یقین مانے میں دوستوں کو ٹائم دینے کا قائل ہوں، موبائل کو دے دیا، سارا کچھ کاروبار بھی کرنا آتا ہے، دوست بھی بنا لیے، دنیا کی زندگی میں میں اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہوں، لیکن قیامت کے دن اگر اللہ نے یہی پوچھ لیا کیا تم نے قرآن پڑھا تھا؟ مولا وہ بچپن میں 1 مرتبہ قاری صاحب سے پڑھا تھا، بعد میں تو مجھے تلفظ ٹھیک ہی نہیں ہوئے، مجھے موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا، کاروبار کی الجھنوں میں الجھ گیا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا۔ کیا یہ بات کر سکیں گے ہم؟ جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا یار، جس رب نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن نور ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ اس کے ذریعے قوموں کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ پھر انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ معاذ اللہ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن کو رکھ دیتے ہیں، فرمایا پھر اللہ ان پر ذلتیں نازل کر دیتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے قرآن پاک رکھا ہے گھر میں برکت کے لیے، ہم نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے گھر میں، اگر کوئی فوت ہو جائے نا اس وقت پڑھنا ہے 10ویں پر، 40ویں پر، ختم پر، کسی کی جان نہیں نکل رہی تو اس وقت یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اللہ، مجھے ڈاکٹر اقبال صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہنے لگے افسوس ہے مسلمان تجھ پر، وہ قرآن جو زندگی جینا سکھاتا ہے، جو جینے کا طریقہ بتاتا ہے، تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا کہ جب کوئی بڑا بوڑھا مرے گا تو صرف کھول کر جو ہے وہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، ہم احکامات قرآن سے روگردانی کر رہے ہیں، اپنے من کے مطابق زندگی جی رہے ہیں، ہم قرآن کے اصولوں کو اپنانا نہیں چاہ رہے،
ہم کہتے ہیں یار اگر مجھے علم آ گیا تو پھر قرآن کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بہترین زندگی ہے وہ جو قرآن کے مطابق گزاری جائے۔ مطلب ہے کتنی زندگی، تھوڑی سی تو زندگی ہے۔ جب تھوڑی سی زندگی ہے تو کیوں ان الجھنوں میں الجھیں، ان دنیا کی محبتوں میں ہم اتنے مست ہو جائیں کہ اپنے رب ہی کو بھول جائیں۔ قرآن دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں متعدد لوگوں نے اسی طرح اسلام قبول کیا ہے۔ لبید یہ عرب کا بہت بڑا مشہور شاعر ہے، چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی جس زمانے کے اندر بعثت ہوئی ہے یہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے ہوئے اپنے آپ کو عربی اور ہمیں اجمی کہتے تھے۔ کہتے ہیں بولنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، یہ تو اجمی لوگ ہیں، گونگے ہیں، انہیں بولنا ہی نہیں آتا، انہیں کیا پتا کہ کیسے کلام کرتے ہیں۔ اور شعراء جو ہے ان کے اندر سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنے کا ملکہ ہوتا تھا، اور لبید سب شعراء کا باپ مانا جاتا تھا۔ بلکہ یوں بھی ہے کہ ایک مرتبہ عرب کے مشہور بڑے بڑے شعراء جمع ہوئے، سب نے اپنے اپنے کلام سنائے، تو آخر میں لبید نے اپنا کلام سنایا نا جب، تو سب اش کر اٹھے، اور سارے کے سارے شعراء نے لبید کو سجدہ کیا، یار کمال ہے تیرا کلام تو بہت اعلیٰ کلام ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تو اب عرب کے لوگ نا بڑے پریشان ہو گئے، خصوصاً ابو جہل۔ اس نے نا لبید کو کرائے پر لیا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا اگر اس کلام کا تو توڑ کر دے، معاذ اللہ اس کو جھوٹا ثابت کر دے۔ ابو جہل سے لے کر آج تک اور قیامت تک قرآن کا یہ دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ تمہیں چیلنج ہے، جاؤ لے آؤ اس جیسا اگر لے کر آ سکتے ہو۔ لبید کو بلایا ابو جہل نے، ڈیمانڈ پوچھی کہ میں تمہیں کیا دوں؟ اس نے کہا پیسے، یہ وہ چیزیں۔ اس نے کہا سب کچھ ملے گا، تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گا، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تم جا کر وہاں پھر نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہی اپنے آباء و اجداد کے دین سے بے دین ہو جائے۔ کہا ابو جہل کیسی باتیں کرتے ہو، تم مجھے جانتے نہیں، میرا نام کیا ہے؟ کہا لبید تیرا نام ہے، مجھے پتا ہے تیرا سکہ چلتا ہے، تیرا کلام بڑا کمال کا کلام ہے، لیکن میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہاں نہ پھرتے دیکھا ہے۔ اور کہا وہ اور لوگ تھے؟ اچھا۔ لبید صحن حرم میں داخل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام صحن حرم میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہی اس نے سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، سونے محبوب کا سونا جواب۔ مسکرا کر فرمایا ہاں تو نے سچ سنا ہے، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ کہا مجھے پتا چلا ہے آپ کو کلام تلاوت کرتے ہیں۔ کہا ہاں نا۔ کہا بیٹھو بیٹھو، میں سنانے کے لیے ہوں، بیٹھو۔ لبید بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، جب صاحب قرآن کی تلاوت کرے تو پھر کیا شان ہوگی۔ اب صاحب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت لبید کہتے ہیں میں مضبوط الاعصاب تھا، میں تھر تھر کانپنے لگ گیا، ایسا کلام، ایسی ہیبت، میرے دل کی دنیا بدلنے لگ گئی۔ ابھی سرکار نے 3 آیتیں پڑھی تھی، میں نے رکوا کر عرض کی یا رسول اللہ بقیہ کلام بعد میں سنوں گا، پہلے لبید کو اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، بڑی شان، محمد ہمارے، بڑی شان۔ لبید غلاموں میں داخل ہو گئے۔ ابو جہل ادھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ کیا بنتا ہے آج تو لبید کو بلایا ہے جو سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کا باپ مانا جاتا ہے، آج تو اس کو بلایا ہے، دیکھنا آج ہوتا کیا ہے۔ لبید واپس اٹھ کر ابو جہل کے پاس آئے تو بدلا بدلا چہرہ، بدلے بدلے انداز،
تو ابو جہل نے نا توجہ نہ کی اور گفتگو کا انداز اپناتے ہوئے اپنا معاذ اللہ سرکار کی شان میں نازیبا کلمات کہنے لگا، بتاؤ محمد کے ساتھ کیا بنا؟ لبید کہنے لگا، خبردار ہوئے، تمیز سے محبت کے ساتھ نام لے، اب میں بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرا، شعراء عرب دوبارہ جمع ہوئے اور لبید کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور کوئی اپنے اشعار سنائے نا، آپ کے اشعار تو کمال کے اشعار ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑا سونا جواب دیا، فرمایا لبید نے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ شعروں کو بھول گیا ہے، تم بھی قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے اس میں کیا کیا نازل فرمایا ہوا ہے۔ یقین مانیں قرآن نور ہدایت ہے۔ جس گھر میں قرآن ہے نا اس میں برکتیں ہیں، اور فرمایا جس میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ آج ہمارے گھر یقین مانے ویران ہیں، محبت نہیں ہے، الجھنیں ہیں، لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ گھر وہی ہوتا ہے جس میں محبت کے پھول کھلتے ہیں، عزت اور احترام کی جو رشتے ہوتے ہیں، مگر نا ہم تو چار دیواریوں کے اندر رہ رہے ہیں، گھروں میں نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا گھر کو گھر بنانا چاہتے ہو تو پھر تلاوت قرآن کا معمول بنا لو، تمہارے گھر گھر بن جائیں گے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ جس طرح حضرت اسید بن حضیر روایت کرتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا تو میرا بیٹا یحییٰ میرے پاس سویا ہوا تھا اور ساتھ میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، میں تلاوت قرآن کر رہا تھا تو اچانک گھوڑا نا اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، میں نے تلاوت قرآن پاک بند کر دی، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں کچھ پریشان ہوا، پھر دوبارہ شروع کر دی، پھر گھوڑا اچھلنے لگ گیا، میں کچھ اور پریشان ہوا، میں نے ایسے آسمان کی طرف منہ اٹھایا تو میں نے دیکھا اللہ اکبر، میرے گھر کے اوپر ایک نور والا بادل سایہ کیے ہوئے ہے، اس میں نور کی کندیلیں جل رہی ہیں، روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، اور وہاں سے نور اتر اتر کر میرے صحن میں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کچھ خوف زدہ بھی ہوا۔ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نماز پڑھی تو میں نے سرکار سے عرض کیا، سارا معاملہ رات کا جو ہوا تھا نا میں نے بتایا، یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا اسید یار تم تو بڑی سونی تلاوت کرتے ہو۔ عرض کی کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا دیکھو نا اتنی سونی تلاوت ہے، اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو تمہاری تلاوت سننے کے لیے اتارا ہے یار، اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے نہ رکتے تو صبح کو لوگ گلیوں میں فرشتوں سے ملاقات کرتے، اتنے زیادہ فرشتے آ جاتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، عقبہ بن ابی معیط یہ ایک کافر ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس کی بکریاں چراتا تھا، چھوٹا تھا بالکل۔ تو ایک دن سیدنا صدیق اکبر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نا باتیں کرتے کرتے یہ روشن چہرے والے بزرگ میرے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ تمہارے پاس کوئی دودھ والی بکری ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں تو ملازم ہوں، میں بکری دودھ والی آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو مالک کے ساتھ خیانت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ایسی بکری جو دودھ دیتی نہ ہو، جو بالکل چھوٹی ہو، جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو، وہ بکری لے آؤ۔ عرض کیا رسول اللہ وہ تو دودھ دیتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بکری لے کر آیا، سرکار نے ایسے ہاتھ پھیرا اور سونے نبی نے قرآن پڑھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اچانک بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، سرکار نے دھویا اور مجھے بھی پلایا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی پلایا، خود بھی پیا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ پڑھا کیا ہے آپ نے؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ یہ قرآن ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے مسلمان ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کی پھر مجھے مسلمان فرمائے۔ کہتے ہیں میں نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور سرکار کی زبان سے 70 سورتیں سن کر میں نے قرآن کی یاد کی۔
اور اب میری کیفیت اور حالت یہ تھی، قرآن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سرکار مجھے بلایا کرتے تھے، عبداللہ کدھر ہو، آؤ نا۔ میں حاضر خدمت ہوتا تو سرکار فرماتے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، سونے محبوب میری کیا مجال کہ میں صاحب قرآن کو قرآن سناؤں؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں عبداللہ، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ اللہ کرے ہمارا دل بھی کرے، اللہ کرے ہمارا دل بھی کرے کہ ہم قرآن سنیں۔ میرا دل کرے ہم قرآن سنیں، میرا دل کرے میں قرآن پڑھوں، تفسیر پڑھوں، محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھوں، اپنا معمول بنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو ذلیل ہونے سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جو جوڑتا نہیں ہے ذلت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ جوڑیں، جڑ جائیں، دوسروں کو جوڑیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اترتی ہیں، اسی کے ساتھ عزتیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ بابرکت کتاب ہے، یہ برکت بھی ہے اور زندگی گزارنے کا نصاب بھی ہے۔ صرف برکت کے لیے نہیں رکھے، ہمارے یہاں نا بعض لوگ صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں، برکت تو ہے ہی ہے لیکن یہ زندگی گزارنے کا نصاب بھی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اعلان آج سماعت فرما لیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم رمضان آنے کی تیاریاں کر رہے تھے، یار رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے،